السلام علیکم دوستوں، ایک بار یہ ویڈیو سنیں۔ بھائی میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ، اور ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین ذہن میں رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے جی۔ یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، عین توحید ہے۔ اب یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مولا علی سے جو مدد مانگتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدد مانگتے ہیں، یہ عین توحید ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ عین توحید ہے یا عین شرک ہے، اور اب دیکھیں گے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اس کے اوپر کیا کہتی ہیں، اور شیعہ حدیث شیعہ کتابوں میں سے۔ تو یہ میرے پاس پہلی کتاب کھلی ہوئی ہے، پہلی حدیث ہے۔ یہ کتاب ہے عیون الاکبر الرضا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث یہاں پر موجود ہے۔ شیعہ کتب کی معتبر کتاب ہے یہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ حدیث ہے عربی میں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے یہاں پر دیکھیے جو امام کے حواری ہیں، امام کے ساتھی ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ محمد الحمدانی ہو آسک، یعنی کہ محمد الحمدانی نے پوچھا کس سے؟ ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا، یعنی کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ وائی ڈڈ دی آنریبل دی ایکسالٹڈ گاڈ ڈرون فیرو ایون تھاؤ ہی بلیوڈ ان ہم اینڈ کنفیسڈ ٹو ہز یونٹی۔ سوال پوچھ رہے ہیں امام سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں غرق کیوں کر دیا جبکہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام نے اس کا بہت لمبا جواب دیا ہے، دیکھیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں امام نے کیا کیا وجہ بتائی ہے، دیکھیں۔ امام ریپلائیڈ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے امام نے جواب دیا۔ ایک جواب کیا دیا؟ امام replied that was because he believed only when he saw the punishment, and believing when you see the punishment is not acceptable۔ امام کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اس کو دیکھ لیا تھا، اور جب عذاب دیکھ لیا جاتا ہے تو جو معافی ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کے علاوہ بھی امام نے اور بھی وضاحتیں کی ہیں کہ کیا بولتے ہیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیوں غرق کیا۔ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں آپ۔ میں توجہ کرنا چاہوں گا اس کے لاسٹ میں، آپ دیکھیں امام نے ایک بات اور کہی ہے یہاں پر، یہ دیکھیے، یہ ہے مین مدعا۔ امام فرماتے ہیں آخر میں کہ another reason that the honorable exalted God drowned Pharaoh was at، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ that another reason that honorable the exalted God drowned Pharaoh، کہ ایک اور ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب وہ کیا ہے یہ دیکھیے، وہ ریزن کیا ہے امام بتا رہے ہیں یہاں پر۔ وہ ریزن ہے that drowned Pharaoh was that he sought help from Moses۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی when he realized that he was going to be drowned۔ جب فرعون کو لگا کہ وہ پانی میں غرق ہونے والا ہے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ سیک گاڈس ہیلپ، اور اس نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے۔ دین دی آنریبل اینڈ دی ایکسالٹڈ گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریویلڈ ٹو موسیس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ کو۔ کیا وحی کی؟ او موسیس، اے موسیٰ، یو ڈڈ ناٹ ہیلپ فیرو
since you had not created him. اے موسیٰ تم نے اس کی مدد نہیں کی کیونکہ تم نے اس کی تخلیق نہیں کی، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا. You had not created him. تم اس کے رب نہیں ہو، تم نے اسے پیدا نہیں کیا. Had he asked me for help. اگر وہ مجھ سے مدد چاہتا، اگر وہ مجھ سے مدد مانگتا، I would have saved him. میں اس کو بچا لیتا. یہ دیکھیے یہاں پر کلیئر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ تھی، ایک اور وجہ تھی، کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ فرعون جو ہے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا کہ وہ جب ڈوب رہا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو غرق کر دیا. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث ہے. اور جو میں نے پڑھا ہے اس کی جو عربی عبارت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے شروع ہے. یہ دیکھیے وہ یہاں سے شروع ہے، یہ رہی جو میں نے آپ کو پڑھا ہے. یہ دیکھیے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دوسری حدیث دکھاتا ہوں. یہ ہے اصول کافی جلد 8 اور عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ بہت لمبی حدیث ہے، عربی میں دیکھ سکتے ہیں آپ. ہم اس کو نیچے جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، حدیث کیا کہتی ہے مختصر طور پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا among the advice which Allah gave to عیسیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ایڈوائس تھی، نصیحتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی. ٹھیک ہے، اور وہ ساری نصیحتیں یہاں پر امام نے مینشن کی. ٹھیک ہے، بہت ساری. ٹھیک ہے، اب جو ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. یہ دیکھیے یہاں سے، یہاں سے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، او عیسیٰ یو آر ٹو ڈائی اینڈ آئی عز وجل شیل ریمین. اے عیسیٰ تم ایک دن مر جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی ایک دن. آئی شیل ریمین لیکن میں باقی رہوں گا. اینڈ فرام می از یور سسٹینس اور میری وجہ سے تمہارا وجود ہے. یعنی کہ تمہارے وجود کا جو وجہ ہے وہ میں ہوں. اینڈ ود می از یور فکس ٹرم اور میرے ساتھ تمہارے ایک ملاقات ہے جو کہ ایک آنے والے وقت میں ہوگی. میرے ساتھ مجھے تم دوبارہ ملو گے، یعنی کہ واپس آؤ گے. اینڈ ٹو می از یور ایونچوئل ریٹرن اور تم واپس آؤ گے اور مجھ سے ملاقات کرو گے. اینڈ ٹو می از یور اکاؤنٹنگ اور مجھے اس کا حساب دو گے، جو تم نے زندگی جی اس کا حساب دو گے. سو آسک می تو مجھ سے مدد مانگو، مجھے پکارو، مجھے طلب کرو. اینڈ ڈو ناٹ آسک سم ون ایلس اور میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو. اینڈ ڈو ناٹ آسک سم ون ایلس میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو. فار دا بیسٹ فرام یو از اور تم میں سے بہتر وہ ہے. اینڈ دا بیسٹ فرام یو از دا سپلیکیشن اور تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم دعا کرو. اینڈ فرام می از دا آنسرنگ آف اٹ تم مجھ سے دعا کرو، میں اس کا جواب دوں گا. یہ امام علیہ السلام جو ہیں، امام علی رضا، یہ ان کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور سے مدد نہ مانگنا میرے علاوہ. ٹھیک ہے، اب آخری حدیث دیکھتے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیے اصول کافی اور یہ ہے چیپٹر 5 والیوم 4. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. اب دیکھیے یہاں سے دیکھیے ابو عبداللہ کون ہے؟
امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ رمضان میں کیا دعا کرتے تھے امام جعفر صادق؟ ابو عبداللہ would say this prayer during the month of رمضان. رمضان کے منتھ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے: او اللہ، I seek help from you. اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اینڈ آسک یو فار مائی نیڈس، اور اپنی ضرورتوں کے لیے تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں. اینڈ دیر آر دوز ہو آسک پیپل فار دیئر نیڈس، اور کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے. بٹ آئی آسک اونلی یو، لیکن میں صرف تجھے پکارتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے. یو آر دا لارڈ، تو رب ہے. یو ہیو نو پارٹنر، تیرا کوئی شریک نہیں. آئی آسک یو تھرو یور جنورسٹی، اور میں تو غنی ہے. اینڈ یو آر پلیزر ٹو گرانٹ صلوات، اور اس کے علاوہ آگے کی دعا ذکر کری ہے امام نے. یہ دیکھیے، تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ایسے حضرت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بھی عین توحید ہے. یہ تو سراسر احادیث کے خلاف جا رہی ہیں باتیں، سراسر احادیث کے خلاف جا رہی ہیں باتیں ساری کی ساری. اور کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم دعا جو مانگتے ہیں مولا علی سے، ٹھیک ہے، وہ ان کو رب سمجھ کے نہیں مانتے، ان کو جو ہے اللہ کا ولی، اللہ کا امام سمجھ کے مانگتے ہیں. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا امام علی رضا نے، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے جو ہے، فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ میری مدد کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا بولتے ہیں، مدد نہیں کی اور وہ ڈوب کے مر گیا فرعون. تو فرعون کیا موسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے، نعوذ باللہ، یا پھر رب سمجھ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ؟ ظاہر سی بات ہے اس کو بھی پتہ تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو دعوت ہی دے رہے تھے کہ میرے رب کی پرستش کرو. تو یہ فرعون ہرگز یہ سوچ کے نہیں مانگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے مانگی، اس وجہ سے غرق ہو گیا. تو سوچنے کی بات ہے. جزاک اللہ.